وظیفے کے بعد آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو قصور وظیفے کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ آپ کو شاید مانگنا نہیں آ رہا ہے، آپ کو جس طرح سے مانگنا چاہیے، رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے، اس طرح سے شاید آپ مانگ نہیں رہے۔ یا تو آپ کی یقین میں کمی ہے، یا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی میری دعا قبول، پتہ نہیں ہو گئی تو ہو گئی، چلو ٹھیک ہے میں کر کے دیکھ لیتا ہوں وظیفہ، میں یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیتی ہوں، اگر ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ یہ یقین ہونا ضروری ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ جب تک یقین نہیں ہوگا تو وظیفہ کیسے پورا ہوگا، وظیفے کا عمل کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وظیفہ اس طرح سے کہیں گے، اور وظیفہ جو میں بار بار وظیفے کا لفظ کہہ رہی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہی ہوں، ایک ایسی چیز بتانے جا رہی ہوں جس کو سن کے شاید آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے جو آپ نے بہت عرصے سے کی ہوگی، جس کے لیے آپ نے بہت ساری منتیں مانگی پر وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ شاید آپ نے اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہوں گی، مگر پھر بھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں قبول ہونے میں مجھے جو پتہ ہے کہ جتنا میرا اندازہ ہے کہ دعائیں قبول ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قبول ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا مخلص ہے، میرے ساتھ کتنا صبر کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے، جیسے ہم نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ آواز اس کی پسند ہوتی ہے، اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اور آزماتا ہے، اسے فرشتوں کے سامنے آزماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی تو بالکل بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، امتحان سمجھ کر ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اور جو دعائیں ہماری ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائیں، بہت ساری، جیسے کہ کسی کی شادی کی مراد ہوتی ہے کہ بہت دعائیں کرتا ہے بندہ کہ میری اس انسان سے میری شادی ہو جائے، یا کوئی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہو رہا ہوتا ہے کافی عرصے سے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ ہمارا کام کر دے۔ جیسے جاب کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کسی کی جاب ٹیمپریری ہوتی ہے، کسی کو پرماننٹ کرنے کے لیے بہت ساری جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ وہ بہت ساری دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جاب پرماننٹ کرتے ہیں، میرا کچھ ایسا وسیلہ بنا دے جس سے میری جاب پرماننٹ ہو جائے۔ ایسی بہت سارے انسان کی مرادیں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے دعا کہ جس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی، شادی کو بہت عرصہ گزر جاتا ہے مگر کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی لوگ منتیں مانگتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ اور جیسے کہ ہماری سوسائٹی جیسی ہے، اس طرح سے تو بنتا ہے انسان کا دعائیں مانگنا، جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ روزگار کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ روزگار ہو نہیں رہا ہوتا، یعنی اسٹارٹنگ سے ہی ان کا روزگار ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے، بہت جگہ سی ویز دی ہوئی ہوتی ہیں پر کوئی کسی جگہ سے بھی کوئی رپلائی نہیں آتا۔ تو ایک ایسی میں آپ کو اسٹوری بھی بتاؤں گی جو ایک آزمائی بھی ہے، بالکل لوگ اپرووڈ ہے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارا یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے وہ چیز بتاؤں گی میں آپ کو کہ لوگوں نے بولا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے اور ہمارا یہ کام ہوا ہے۔ آپ نے آپ کی کوئی مراد ہے، آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ کہ آپ کی وہ دعا بالکل قبول ہوگی۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی وظیفہ سن رہے ہیں، تو وہ دماغ میں اس طرح سے رکھنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ اگر کسی نے بولا ہے کہ آپ نے، جیسے کہ اگر میں کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ جس میں آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، تو آپ اسٹارٹنگ سے ہی پڑھنا، آپ نے نہ استغفر اللہ کے معنی دیکھے، نہ استغفر اللہ کی
کوئی نہ اس کے فضائل دیکھے، بس آپ نے زبان اپنے تسبیح لی اور پڑھنا شروع کر دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، باتیں کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، کھانا بھی پک رہا ہے، صحیح ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، عمل تو ہے، آپ زبان آپ کی اللہ تعالیٰ کے کام میں لگی، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، تو بہت نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جب ہم دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنے کے لیے بھی ہمیں ایک چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت پر ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے، اس کی عطا پر ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی ہمیں فوکس چاہیے ہوتا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی چلتے پھرتے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، مگر دعا میں ایک اخلاص پیدا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنا چہرہ جو ہوتا ہے وہ رونے جیسا بنانا پڑتا ہے۔ یہ اس دعا کے آداب میں سے ہے، ہمیں جس طرح سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگیے، درود پاک پڑھیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس کے بعد دعا مانگیے۔ اب اس طرح نا وظیفے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان طریقوں سے اگر ہم وہ وظیفے کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے وظیفے وہ پورے بھی ہو جائیں گے، ہماری دعائیں بھی وہ پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے وظیفے کرنے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے بالکل، ہمارے دل میں یقین ہو، پختہ یقین ہو کہ ہم یہ جو وظیفہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، ہمیں یہ بالکل ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں تو بھرپور یقین کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے نا، یقین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہے نا، اگر آپ کو کسی بابا پہ یقین نہیں ہے تو اس کا تعویذ آپ پہ نہیں چلے گا، یہ چیز آپ نے سنی ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور کسی وظیفے میں کوئی جلد بازی نہیں چلے گی کہ جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے، یا بھئی قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ایک دن میں قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ 10 دن بھی لگا سکتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ وہ وظیفہ کریں جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وظیفے کے بعد آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو قصور وظیفے کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ آپ کے مانگنے میں کمی ہے۔ آپ کو شاید مانگنا نہیں آ رہا ہے، آپ کو جس طرح سے مانگنا چاہیے، رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے، اس طرح سے شاید آپ مانگ نہیں رہے۔ یا تو آپ کی یقین میں کمی ہے، یا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی میری دعا قبول، پتہ نہیں ہو گئی تو ہو گئی، چلو ٹھیک ہے میں کر کے دیکھ لیتا ہوں وظیفہ، میں یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیتی ہوں، اگر ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ یہ یقین ہونا ضروری ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا تو وظیفہ کیسے پورا ہوگا، وظیفے کا عمل کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وظیفہ اس طرح سے کہیں گے، اور وظیفہ جو میں بار بار وظیفے کا لفظ کہہ رہی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور بے شک اللہ کے کلام میں جو شفا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس بات پر یقین رکھنا پڑے گا کہ میری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی ہو جائے بس آپ میری دعا قبول کر دو۔ ضد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بس مانگتے رہنا ہے، مانگنا 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 ہی ہے۔ اگر آپ 10 دن بھی ہے نا ایک چیز کو دل سے مانگتے نا تو آپ خود یہ چیز ریئلائز کریں گے کہ آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑے کر کے آپ کے کام بننا۔ اگر آپ نہیں بھی اس چیز کو غور کرتے نا، اب سے غور کیجیے گا کہ جب سے آپ اسٹارٹ کریں گے اس اللہ کے کلام کو پڑھنا تو آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلا وظیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نماز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد سارے وظیفے چلتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے بھی آپ دعا مانگیں۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہوتا ہے نا وہ مومن کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا، کیوں نہیں قبول کرے گا۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو آپ کو تو پھر
ان دوسری چیزیں ایک طرف، مگر جب ایک انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد کو جو دعا مانگتا ہے نا، اس کو ایک الگ ہی گھمنڈ ہوتا ہے کہ میری تو یہ دعا قبول ہونی ہی ہے۔ اس لیے 5 ٹائم کی نماز اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم بیٹھ کے پڑھنا ہے، مگر اس کا وقت ایک مخصوص کر لیں کہ اس ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھوں گی۔ اور ویسے اس کا وقت جو اچھا وقت ہوتا ہے، جس میں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ وقت عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے۔ اگر آپ عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، مگر اگر آپ کے پاس کوئی گھر کے کام ہیں یا کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ ایک مخصوص ٹائم بنا لیں جس میں آپ فری ہوتے ہیں۔ ہر ٹائم، اس ٹائم آپ ہمیشہ فری ہوتے ہیں، تو ایک مخصوص ٹائم میں وہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو میں نے آپ کو وقت بتایا عصر سے مغرب تک کا یہ وقت، یا پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی وقت سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، یا تو 7 دفعہ پڑھیں یا تو 11 دفعہ پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اب سورہ مزمل کی جو تعداد ہے وہ ہے 7، یا تو آپ 7 دفعہ پڑھیں، یا تو آپ 11 دفعہ پڑھیں، یا تو 21 دفعہ یا 41 دفعہ، کوئی سا بھی ایک سلیکٹ کر لیں کہ میں 7 دفعہ پڑھوں گی، یا تو اگر آپ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 11 دفعہ کا، یعنی ہر دن آپ نے اسی تعداد میں سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول تا آخر، اور اس کے بیچ میں ہم نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عدد میں جس عدد میں پڑھنا چاہیں، 7 دفعہ، 11 دفعہ، یا پھر 21 دفعہ یا 41 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک اپنی کاؤنٹنگ سلیکٹ کر لیں کہ مجھے روز اتنی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، چینج نہیں کیجیے گا۔ اس کے بعد جب سورہ مزمل پڑھ لی جائے، اس کے بعد اول آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ جو مراد آپ کی ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، وہ رو رو کے اور گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی ہے، جیسے ہم اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، جیسے بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں، ویسے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ضد کرنی ہے اور اچھی طرح سے دعا مانگنی ہے، اپنی یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے یقین ہونا ضروری ہے، تو یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور بلا ناغہ۔ اب آپ نے یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے اور بلا ناغہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا بیچ میں دن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دن چھوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں، مگر یقین کامل ہونا بالکل میں آپ کو بار بار ایک ہی چیز کو میں بار بار بول رہی ہوں، یقین کامل ہونا ضروری ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رو رو کے گڑ گڑا کے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ سورہ مزمل کا یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کی مرادیں بھی پوری کرے گا، آپ کی حاجات بھی پوری کرے گا، اور آپ خود دیکھیں گے اگر آپ 10 days بھی اس پہ عمل کرتے ہیں نا، بنا ناغہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ٹائمنگ اچھی چوائس کرتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے، میں بار بار ایک ہی لفظ بول رہی ہوں کہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، یقین ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو نا ذہن میں رکھیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ایسے مزید دینی معلومات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔